سورہ انفال کی آیت نمبر 56 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے ان میں سے، پھر وہ توڑتے ہیں اپنا عہد ہر بار اور وہ ڈر نہیں رکھتے، اگر آپ انہیں کسی لڑائی میں پائیں تو ان کو ایسی سزا دے کہ دیکھ کر بھاگ جائیں ان کے پچھلے، تاکہ ان کو عبرت ہو۔ اور اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم سے بد عہدی کا تو ان کو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیں، اس طرح پر کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں۔ بے شک اللہ کو بد عہدی کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ گزشتہ آیات میں کفار کی عمومی گمراہیاں اور خرابیاں کو بیان تھا۔ آج کی آیات میں ایک خاص ان کی خامی یا برائی کا تذکرہ ہے، اور اس کا ایک خاص پس منظر بھی ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، یہ انصار بن گئے۔ جو مکہ مکرمہ سے مسلمان آئے وہ مہاجر ہو گئے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مؤاخات، بھائی چارہ قائم فرما دیا، اور ایک تو یہ کام کیا، اور دوسرا آپ نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے آس پاس یہودیوں کی آبادیاں تھیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دو بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینہ کے قریب رہتے تھے۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، میثاق مدینہ۔ اس میں بہت سی شقیں تھیں، جن میں سے ایک بنیادی شق یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فائنل اتھارٹی وہ مانا جائے گا، کسی بھی معاملے کا قضیہ کا فیصلہ آپ فرمائیں گے۔ اور دوسری یہ ہے کہ کوئی بھی باہر کا حملہ آور ہوگا تو مسلمانوں کے خلاف یہودی کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد عملاً یہود مدینہ نے اس کی 2 دفعہ بد عہدی کی۔ ایک تو جنگ بدر کے موقع پر کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو پھر اب ان کو جان کے لالے پڑے، پھر انہوں نے صلح کی پیشکش کر دی کہ ہم دوبارہ معاہدہ تجدید کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی تجدید فرما دی۔ پھر جب احد کی لڑائی ہوئی تو پھر دوبارہ ان کو شہ مل گئی، کیونکہ بدر میں تو کافر مارے گئے 70، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب ان کو پھر شہ ملی، چنانچہ ان کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، بہت شریر قسم کا انسان تھا، وہ گیا خود چل کے مکہ مکرمہ۔ وہاں جا کر سرداروں سے اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اب مسلمان کمزور ہو گئے، ان کے اوپر ایک دفعہ میں حملہ کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم پھر ان کو ختم کر دیں گے اور تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو جب اس بد عہدی کا پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تو آپ نے پھر وہیں سے فرمایا کہ چلو، بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، اور وہاں جا کر پھر ان کو، بلکہ اس کا واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء سے، تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کے گھر پہنچے تو آپ نے جو جنگ کا سامان ہے وہ اتار دیا، تو جبریل امین تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو جنگ کی تیاری ختم کر دی، فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، اور آپ نکلیں، چلیں بنو قریظہ کی طرف۔ تو آپ پھر وہاں سے بنو قریظہ کی طرف چلے۔ بہت یہ بھی شارٹ نوٹس پہ کام تھا۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ جو عصر کی نماز ہے وہ تم لوگوں نے بنو قریظہ جا کے پڑھنی ہے، یعنی ظہر کے بعد یہ حکم ہوا، عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اسی موقع پر وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جہاں عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہو گیا، تو وہ جتنے صحابہ کی تشکیل ہوئی تھی، روانہ ہوئے، ان میں دو جماعتیں بن گئی۔ ایک کہنے لگے کہ نماز پڑھ لو کیونکہ وقت نکل رہا ہے، کیونکہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی نکلو، جلدی پہنچو، نماز کو وقت سے مؤخر کرنا آپ کا مقصود نہیں تھا۔ اور دوسری جماعت کہتی ہے نہیں، حضور نے جب خود فرما دیا کہ نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے تو ہم وہیں جا کے پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی، کچھ نے بنو قریظہ میں جا کر پڑھی، جبکہ عصر کا وقت نکل چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے کسی کو بھی تنقید نہیں فرمائی کہ تم نے غلط کیا، بلکہ دونوں کو کہا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ تو یہ واقعہ بھی اسی کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امت میں جو ائمہ کے درمیان، مجتہدین کے درمیان اختلاف رائے ہو جاتا ہے مسائل میں، تو اس میں سے کسی پر بھی طعن و تشنیع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اختلاف رائے خود صحابہ میں ہو گیا، حضور کے ایک ہی فرمان کو لے کر صحابہ کی ایک جماعت کچھ اور اس کا مطلب لینے لگی اور دوسری جماعت کچھ اور لینے لگی، تو یہ فرق لگ جاتا ہے اس لحاظ سے۔ تو اس لیے اگر امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہو، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہوں، تو یہ سبھی حضور کی حدیثوں کو ماننے والے ہیں، آپ کے فرامین کو ماننے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ایک تو مان رہا ہے دوسرا چھوڑ رہا ہے، ہاں ماننے میں فرق ہے۔ جیسے ایک نے اس جگہ پر ظاہر حدیث کو لے لیا کہ چونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ عصر بنو قریظہ، عصر بھی اور بنو قریظہ بھی، تو ہم بس اس لفظوں پر جائیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور کچھ نے منشا رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی کہ حضور کا منشا کیا تھا۔ منشا یہ تھوڑی تھا کہ نماز مؤخر کرو، منشا یہ تھا کہ جلدی نکلو، تو انہوں نے منشا سمجھا۔ تو جس نے منشا پر عمل کیا وہ بھی ٹھیک، اور جس نے ظاہر حدیث پر عمل کیا وہ بھی ٹھیک۔ تو اس لیے کسی پر بھی تنقید نہیں ہے، حالانکہ ایک نے ظاہر حدیث کو چھوڑا ہے، لیکن اس کو بھی حضور نے نہیں کہا کہ بھائی میری حدیث تھی، میرا فرمان تھا، تم نے اس کو کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے بھی وہ فرمان حضوری کی رعایت میں چھوڑا تھا، اس کا ظاہر جو مطلب ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے اگر کسی امام کا کوئی ایسا قول آتا ہے، کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جو بظاہر ہمیں حدیث کے خلاف لگتی ہے، تو یہ مطلب نہیں کوئی امام حدیث کو نظر انداز کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی۔ ہمارا علم ناقص ہے، ہم فوراً جھٹ سے فتویٰ لگاتے ہیں کہ نہیں حنفی جو ہے نا یہ حدیث کے خلاف چلتے ہیں، یا فلاں جو فقہ والے وہ حدیث کے خلاف چلتے ہیں۔ دیکھو حدیث تو صاف کہتی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث تو صاف کہتی ہے جناب رفع یدین کرو، یہ نہیں کرتے، اور اس کی جو وجوہات ہیں نہ کرنے کی اور نہ پڑھنے کی وہ ان سے پوچھنی چاہیے، پوچھے بغیر جھٹ سے کسی پر فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے۔ ایک عام آدمی سے بھی پوچھنا چاہیے، چاہے جائے کہ امام المسلمین ہو تو ان کے بارے میں ایسا طرز عمل مناسب نہیں۔ بہرحال ضمنی بات آ گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ بنو قریظہ کا آپ نے محاصرہ کیا اور ان کو پھر وہاں سے قتل کر دیا، ان کے لوگوں کو۔ تو اسی کا جو واقعات کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر معاہدے کی تجدید کی، تو اسی کا تذکرہ ہے کہ یہ کافر لوگ تو ایسے ہیں کہ معاہدہ کر کے پھر پلٹ گئے، یعنی اتنے برے لوگ ہیں کہ ایک دفعہ معاہدہ کیا آپ کے ساتھ، لیکن پھر ثم ينقضون عہدهم، پھر اپنا معاہدہ توڑ دیا، کیونکہ یہ تھے ہی ایسے لوگ، نہ انہوں نے معاہدہ کسی نیک نیتی سے کیا تھا، نہ اس کو دوبارہ تجدید کرتے وقت ان کی کوئی نیک نیتی تھی، دونوں وقت میں اپنے خیال سے بڑی ہوشیاری دکھائی اور مسلمانوں کو پاگل بنانے کی کوشش کی، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تدبیریں
چلتے ہیں یہ لوگ اور اللہ کی تدبیر بھی ہے, اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے. تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کے تمام بالغ مردوں کو قتل کر دیا گیا, کیونکہ یہ انہوں نے بدعہدی اس درجے کی تھی کہ اب ان کو زندہ چھوڑنا بنتا نہیں تھا. اور بنو نذیر جو ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا. تو یہ فرما دیا کہ یہ لوگ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ, اگر آپ کے قابو آ جائیں, یہ لوگ یہ یہودی اگر قابو آ جائیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے, معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور 2 دفعہ کر دی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا, ورنہ ان کی طرف سے تیاری مکمل تھی کہ مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں. تو اس لیے فرمایا کہ ان کو ان کی سزا بھرپور ملنی چاہیے. اگر آپ کے قابو آئیں تو ان کو ایسی سزا دیں کہ ان کے جو پچھلے ہیں وہ بھی دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کریں. آج تک جو ہے ان کو وہ سزا بھولی نہیں ہے. بنو قریظہ کو کہ جو بالغ مردوں کو قتل کیا گیا, وہ بھی ایک واقعہ ہوا کہ جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو یہ کہنے لگے کہ ہم کسی کے فیصلے پر نیچے اترتے ہیں, یعنی ہمارے بارے میں جو فیصلہ کوئی کر دے گا ہم اس کو مانیں گے. تو آپ نے فرمایا کس کو فیصلہ لیتے ہو؟ تو انہوں نے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انصاری صحابی تھے, ان کے بارے میں کہا, کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے, الائی رہ چکے تھے ان کے پہلے, اسلام آنے سے پہلے. تو انہوں نے کہا کہ وہ شاید ہمارے بارے میں نرم فیصلہ کریں گے, لیکن وہ چونکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھے ہوئے تھے کہ اللہ کی منشا اس وقت کیا ہے, اس لیے انہوں نے ایسا بہترین فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی جو عورتیں ان کو باندھی بناؤ اور ان کے جتنے بالغ مرد ہیں بچوں کو غلام بناؤ, بالغ مرد جتنے ان کو قتل کر دو. چنانچہ سب بالغ مردوں کو قتل کر دیا گیا. آج تک یہودیوں کو یہ سزا بھولی نہیں ہے. قرآن پاک نے جو کہا اس پر عمل ہوا اور آج تک ان کے ذہنوں میں اس سزا کا نقش ہے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ, تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ظلم پر مبنی نہیں ہو سکتا, عین انصاف ہے. فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی نصیحت ہو جائے. آگے فرمایا کہ مزید کسی بھی قوم کے ساتھ, چاہے یہودی ہو چاہے اور ہو, آپ نے اگر ایک معاہدہ کر رکھا ہے اور پھر آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ یہ لوگ توڑنے کی پوزیشن میں ہیں, ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, ارادے خراب ہے, آپ کو اگر اطلاع ہو جائے تو آپ بھی نوٹس دے کر معاہدہ ختم کر سکتے ہیں. آپ ان کو واضح کہہ دیں کہ تمہارا معاہدہ ختم ہے, اس کے بعد اب تم جو مرضی کرنا چاہو کرو, ہم جو مرضی کرنا چاہے کریں گے. لیکن اس کے لیے بہرحال ایک مناسب ماحول اور وقت کا انتظار کرنا ضروری ہوگا. ایسا نہ ہو کہ اس میں بھی کوئی اخلاقی لحاظ سے کوئی کمزوری پائی جائے. جیسے ایک واقعہ ہوا, تاریخ میں لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں, کسی دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عیسائیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ چل رہا تھا شام کے محاذ پر آگے. تو جب اس معاہدے کی مدت پوری ہونے پہ آئی, مثلا جیسے ذوالحجہ کا آخر ہے یا محرم کا آخر ہے, تو معاویہ رضی اللہ عنہ اس مدت سے پہلے پورا لشکر تیار کر کے سرحد پر پہنچا دیا کہ جو ہی معاہدے کی مدت ختم ہوگی ہم اس کو رینیو نہیں کریں گے, ہم فوراً حملہ آور ہو جائیں گے. تو اس سے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمیں فتح کے زیادہ امکانات ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر اندازہ لگائیں کہ پورا لشکر منتقل کر دینا اس زمانے میں, آج بھی مشکل کام ہے لیکن اس زمانے میں تو اور جان جوکھوں کا کام تھا. پھر وہ علاقے بھی پہاڑی تھے. تو وہاں جب پہنچ گئے تو ایک پیچھے سے ایک آدمی آئے سواری پر اور کہنے لگے اللہ اکبر وفاء لا غدرا, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ کو سامنے رکھو, وفا کرو, غدر نہیں کرو. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ چل رہا ہو تو ایسے اس طریقے سے ان کے ساتھ معاہدہ ختم کرنا اور ان کی غفلت سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ ٹھیک نہیں ہے. لہذا یہ عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے, انہوں نے جا کر یہ بات معاویہ سے کہہ دی. یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان, کہ مسلمان کی کوئی بھی عمل جو ہے وہ اصل میں اللہ کی رضا کے لیے, وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ دنیا کا فائدہ اس میں کس چیز میں زیادہ ہے. اس صحابیوں نے یہ نہیں دیکھا, انہوں نے کہا کہ حضور کے حکم ٹوٹ رہا ہے, اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, بھلے مصلحت جائے بھاڑ میں, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کافروں کو نقصان ہے مسلمانوں کو نقصان ہے, ہم نے اللہ کے حکم کو فوقیت دینی ہے. چنانچہ انہوں نے یہ بات بالکل واضح کہہ دی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا
تو ان کا بھی ایمان تھا، وہ بھی صحابی رسول تھے، وہ کوئی دنیا کے حکمران تھوڑی تھے ہماری طرح مفاد پرست، بلکہ وہ اللہ کے رسول کے حکم پر جان نشاور کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے پورا لشکر اسی طریقے سے ایک فرمان پر واپس لوٹا دیا۔ ساری کی ہوئی تیاری، سارا جتنا بھی ذہنی طور سے تیاری بھی ہوتی ہے، جسمانی تیاری بھی ہے، اور کتنے مشقتیں ہوتی ہیں، وہ سب ایک طرف، لیکن حضور کا فرمان ایک طرف۔ فوراً اس پر سر تسلیم خم کیا اور لشکر کو واپس کیا۔ تو یہ مسلمان جو اس دنیا میں غالب آئے، اتنے عرصہ انہوں نے حکومت کی، تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ زور شمشیر سے غالب آئے تھے، اس کے پیچھے ان کا ایمان تھا۔ اور ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کو ترجیح دیتے تھے ہر بات پر۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی اور منمانی کر رہے تھے، بلکہ ان کا تو زندگی کا مقصد جو تھا وہ دین کی سرفرازی تھا۔ آج بھی اگر مسلمان اس بات پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اب ہم نے مدد کو اللہ کی اس لیے ہٹا دیا کہ ہم خود ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کا حکم ایک طرف، ہم خود دیکھیں گے کہ معاملات کیسے نمٹتے ہیں، اور پھر خود جب کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ہمارے وسائل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔